کی ریاست ایک ماڈرن اسٹیٹ تھی. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کے راستے میں. اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ سوچ ہے ریاست مدینہ کی. ریاست مدینہ کی کیا سوچ تھی کہ ایک ریاست ذمہ داری لیتی ہے اپنے کمزور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فلاحی ریاست کا کانسیپٹ دیا، اس کو بعد کے آنے والے خلفائے راشدین اور بعد کے آنے والے مسلمان لیڈرز نے جس طرح سے اپنایا، وہی کاپی ہوا ویسٹ میں اور انہوں نے ترقی کی. آج ایسٹ ہمارا جو ہے وہ کیوں تنزلی کا شکار ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ اس فلاحی ماڈل کو، اس فلاحی ریاست کے ماڈل کو جو مدینہ کی ریاست کے نام سے مشہور تھی اور مقبول تھی، اس ماڈل کو ہم نے چھوڑ دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لاء ہے وہ ساری دنیا میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے اور مشہور ہے. صحیح طریقے سے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پریکٹس کرنے کو ملا. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لاء کی امپلیمنٹیشن اور فلاحی ریاست کا جو ایک کانسیپٹ تھا، اس کو 100%، کیونکہ مدینہ سے نکل کر دوسرے ممالک میں جو اسلام جب پھیلا اور دوسری جگہوں پر اسلامی جو ہے سربراہی میں دوسرے ممالک آئے ان کے زیر نگین، لیکن ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار بھی ہوئے. اور جو آج کل اسلامی دنیا کی 57 اسلامی ممالک کی اور جو ہمارے خود اپنے ملک پاکستان کی جو حالت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ رحم کرے. لیکن ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں مدینہ کی فلاحی ریاست کے نام کو کی طرز پر اس کو چلانے کا، اللہ کرے کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے. عمران خان اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے لے کر آئے. ان کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے، کوئی ان کی مخالفت کرے یا ان سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ یہ ایک دیا اور اس کی طرف ایک لوگوں کو توجہ دلائی کہ اگر ہماری کسی چیز میں بقا ہے، سلامتی ہے دنیا کی اور آخرت کی، تو وہ ہمارے لیے یہی مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہی ہے کہ جو ہمیں، جس پہ عمل پیرا ہو کے ہمیں ساری دنیاوی اور دینوی دونوں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں. آج کی بہرحال ہماری جو کتاب ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہی ہے. یہ اسلامی مملکت و حکومت کے بنیادی اصول، یہ کتاب ہے جی. بہت ریئر قسم کی کتاب ہے. پروبیبلی لوگوں کو شاید اس کا علم نہ ہو. یہ ایک ایسے رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو جیو تھے. ان کا جو نام تھا لیوپولڈ وائس، جو ریورٹ ہوئے، مسلمان بنے. انہوں نے یہ کتاب لکھی اور ان کا اور پاکستان کا کیا تعلق تھا اور یہ کتاب میں نے کیوں چوز کی، میں اس کا مختصر وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو لیوپولڈ وائس صاحب کا یہ ہیں، یہ کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے. یہ آسٹرین جیو تھے. آسٹریا، یہ جرمنی پولینڈ کے ساتھ ہی ایک ملک ہے، وہاں پیدا ہوئے پورے 1900 میں، 1900 میں، اور 1992 میں ان کا انتقال ہوا. یہ ریورٹ ہو گئے تھے. انفیکٹ یہ جیو سے مسلمان بن گئے. تو اور یہ ان کے جو والد تھے وہ کٹر آرتھوڈاکس جیو تھے، رہبائے بھی تھے. بچپن سے ہی انہوں نے مطلب وہ تعلیم، وہ جو ان کا ایک سلسلہ ہے جیوز کا کہ تعلیم دینا بچوں کو اپنی، تو ہیبرو اور آرامی زبان اور عبرانی زبان یہ جانتے تھے. نارمل طریقے سے انہوں نے زندگی کا آغاز کیا اور پڑھائی وڑھائی کی، اور پھر یہ جس طرح سے نارمل ایک وہ ہوتا ہے اپنی نوجوانی کے دور میں، اس سے بھی وہ گزرے. لیکن 1922 میں یہ سیگمنٹ فرائڈ کے کہنے کے اوپر یہ واپس جیروسلم آئے، اور وہاں پر انہوں نے پھر جو اللہ تعالیٰ نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے ہی وہ بنتے ہیں معاملات. میں مختصر ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگر آپ کا ان کو پڑھنے کا ہو تو آپ گوگل پہ جا کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں مزید بھی پڑھ سکتے ہیں. میں صرف مختصر ان کا تعارف اگر جن کو نہیں معلوم ان کے بارے میں، تو یہ پھر یہ سیگمنٹ فرائڈ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو تھے یہ نیورولوجسٹ تھے سائیکو انالیسس کے. اور پھر ان سے ملے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو اچھا پھر ایک اس کے بعد ملنے کے بعد بھی ایک چینج آیا. ان کی جو ایک وہ جو دل میں بے قلی تھی اس کو وہ پھر چینجنگ میں، مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اپنے ایک، کیونکہ ایک کٹر وہ جو ایک گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یہودی گھرانے سے.
ان کے جو روڈ ٹو میکہ یعنی کہ مکہ کی طرف ایک سفر جو ان کا کتاب ہے وہ بہت سب سے زیادہ ان کی مشہور کتاب ہے. اور اس کی جو اس کے بعد یہ 1947 میں ان کو 1947 میں انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی ان کو مل گئی ان کو یہ. اور پھر اس کے بعد یہ بیوروکریٹ رہے, فارن منسٹری میں یہ رہے, اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ یو این کے انوائر رہے, پاکستان کے انوائر ہے یو این میں. ہیبرو, عربک, جرمن, پولش, انگلش, فرینچ اینڈ پرشین, یہ ساری زبانیں یہ جانتے تھے. لیوپولڈ وائس, محمد اسد, جو لیوپولڈ وائس تھے اور محمد اسد بنے, انہوں نے اکنامکس کے اوپر اور اپنا حکومت کے جو بنیادی اصول, اکنامکس اور مملکت اور حکومت کے جو بنیادی اصول اور قوانین ہیں ان کے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ضرور پڑھیے اس کتاب کو, آپ کو مل جائے. اور لیوپولڈ وائس اور محمد اسد کو پڑھیے. میں بار بار لیوپولڈ وائس کہہ رہا ہوں, سوری, محمد اسد جو ریورٹ ہو گئے تھے, ان کو پڑھیے آپ. آپ کو ریاست مدینہ کا ایک تصور آپ کو پتہ چلے گا حقیقی معنوں میں کہ کیا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی اس کتاب سے یا اس کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ یا ان شخصیت سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو پلیز کامنٹ باکس میں پوچھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.